رہنے کے لیے یوٹیوب پر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا آمنت بالله صلى الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ میں جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ قابل صد مبارکباد ہے مدرسہ رضویہ کے ارکان اور منتظمین جن کی مساعی جمیلہ سے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا غلام جابر صاحب، مفتی مجیب اللہ صاحب اور ادارے کے جملہ اساتذہ جن کی کوششوں اور محنتوں سے یہ ادارہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے بیشتر میرے محب مخلص حضرت دلکش راجوی صاحب نے بڑی اچھی نعت و منقبت پیش فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ جناب ناصر صاحب بھی جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مسلسل مصروف عمل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ہمارے بہت سے علماء، حفاظ و قراء، ائمہ مساجد اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، یہ سب میرے لیے قابل احترام ہیں، قابل تعظیم و توقیر ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو نبی کے خلاف کرے ہدایت آ جانے کے بعد اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ چلے، ہم اس کو اس کی راہ پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اور جہنم پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کے راستے پر چلنا حق اور اہل حق کی پہچان ہے، سبحان اللہ۔ اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا
یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ فی النار، سواد اعظم کی پیروی کرو، مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، جو بڑے گروہ سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جماعت سے نہ ہٹو، جماعت کے ساتھ رہو تاکہ اللہ کی مدد تم پر بھی اترتی رہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناہیہ فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ۔ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا اسی بکری کو نشانہ بناتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر الگ تھلگ ہوتی ہے۔ اس لیے تم لوگ تو فرقہ بازی سے بچو اور جماعت عامہ کی پیروی کرو۔ اندازہ لگاؤ حدیث میں الفاظ مختلف آ رہے ہیں، کہیں سواد اعظم کی پیروی کہو، کہیں جماعت کی پیروی کہو، کہیں جماعت عامہ کی پیروی کہو۔ الفاظ اگرچہ مختلف ہیں لیکن سب کا معنی اور مصداق ایک ہے، اہل سنت کی پیروی کرو، اہل سنت کے ساتھ رہو، اہل سنت کے عقائد و معمولات پر چلتے رہو۔ اہل سنت کا معنی ہم نے کہاں سے متعین کیا؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ میری امت سے مراد یہود و نصارہ نہیں ہے بلکہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے جو نبی کی امت میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، وہ 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ 72 فرقہ جہنمی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو ملا دو تو اہل سنت والجماعت۔ جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھے۔ خوبصورت لیبل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ واہ واہ، وہ کون سی جماعت ہے جو صحابہ کے طریقے پر چل رہی ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں جو صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی پہچان یہ نہیں بتائی جو قرآن پڑھے وہ جنتی ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز پڑھے وہ جنتی ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا جو حدیث پر عمل کا دعویٰ کرے وہ جنتی ہے۔ نبی یہ فرما رہے ہیں جو میری سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے وہ جنتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابہ کا طریقہ نبی کے طریقے سے الگ تھا؟ نبی نے سیدھے سیدھے یہ کیوں نہیں فرما دیا جو میری سنت پر چلے وہ جنتی ہے؟ اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے کو کیوں لازم فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو صحابہ کو چھوڑ کر دائرے قرآن پر عمل کرنے کی بات کریں گے، صحابہ کو چھوڑ کر نبی کی حدیثوں پر عمل کرنے کی بات کریں گے۔ اگر صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، نبی کی حدیثوں پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے دامن کو پکڑو، اور نبی کی سنتوں کو پہچاننا چاہتے ہو تو صحابہ کے طریقے پر چلو، صحابہ جس حدیث پر عمل کریں سمجھ لو یہی نبی کی سنت ہے۔ صحابہ جس حدیث پر عمل نہ کریں اگرچہ وہ حدیث کتابوں میں موجود ہو وہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ کون صحابہ کے طریقے پر ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کے طریقے پر ہیں جن کی پہچان اس دور میں مسلک اعلی حضرت سے ہو رہی ہے۔
تھے ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں. صحابہ دنیا اور آخرت میں نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے ہم بھی دنیا اور آخرت میں نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں. صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے ہم بھی دور و نزدیک سے یا رسول اللہ پکارتے ہیں. صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے ہم بھی نبی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں. صحابہ زیارت قبور کو جاتے تھے ہم بھی زیارت قبور کو جاتے ہیں. صحابہ ایصال ثواب کرتے تھے صحابہ کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے اور جو صحابہ کا طریقہ تھا وہی ہمارا طریقہ ہے. اور نبی نے فرما دیا جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی ہے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 73 فرقوں میں جو فرقہ جنتی ہے وہ ہم اہل سنت والجماعت ہے. اور بات بلا دلیل نہ رہے. صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے. اٹھائیے بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب من رکع دون الصف. یہاں اس آدمی کا بیان ہے جو صف میں پہنچنے سے پہلے مسجد کے دروازے پر نیت باندھ کر رکوع میں چلا جائے. اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی اسی کو بتانے کے لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے باب من رکع دون الصف. جو صف میں پہنچنے سے پہلے اکیلے مسجد کے دروازے پر نیت باندھ کر رکوع میں چلا جائے. پوری حدیث بخاری میں اس طرح ہے ان ابی بکر انه انتهى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو راكع قبل ان يصل الى الصف. ابو بکر سے مروی ہے میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ابھی مسجد کے دروازے ہی پر پہنچا تھا جہاں جوتا چپل اتارا جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ نبی رکوع میں جا چکے ہیں آپ کے صحابہ رکوع میں جا چکے ہیں. میں نے سوچا کہ وہاں جا کر نیت باندھوں گا جاتے جاتے نبی سر اٹھا دیں گے میری ایک رکعت چھوٹ جائے گی. اس لیے مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ کر رکوع کر لیا اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں جا کر مل گیا. اللہ کے نبی مصلی امامت پر ہیں اور جب امام مصلی امامت پر ہوتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ. ابو بکر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے مسجد کے دروازے ہی پر کیوں نیت باندھ لیا. رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے. کیا نبی کا طریقہ نہیں مانو کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت. ابو بکر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا اور میں پیٹھ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تو کیسے آپ نے جان لیا. اس لیے وہ صحابی تھے وہ ہاتھی نہیں تھے. نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں ویسے ہی دائیں دیکھتے ہیں ویسے ہی بائیں دیکھتے ہیں. پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بخاری کی حدیث ہے انکم ترون قبلتی ہاہنا. تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور میں تم کو پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھتا ہوں. واللہ انی لا اراکم ولا ظاہری کما اراکم امامی. میں تم کو پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. اما لا یخفی علی خشوعکم ولا خشوعکم. تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں. میں وہ پیغمبر ہوں کہ جب قبرستان سے گزرتا ہوں تو مردوں کے حالات کو دیکھتا ہوں ہو رہا ہے کس کو ثواب دیا جا رہا ہے. میں وہ نبی ہوں کہ مکے میں ہوتا ہوں مدینے کے حالات کو دیکھتا ہوں مدینے میں ہوتا ہوں جنگ روح کا مشاہدہ کرتا ہوں منبر پر ہوتا ہوں قیامت تک کے احوال کو صحابہ میں بیان کرتا ہوں. میں وہ نبی ہوں کہ یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. میں وہ نبی ہوں کہ جب زمین پر ہوتا ہوں آسمان والوں کو دیکھتا ہوں اور جب آسمان سے گزرتا ہوں تو زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری نظر تیرے عرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں نہیں اور کوئی مفر مقام جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں.
بے شک تو علم غیب کے معاملے میں ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو صحابہ کا عقیدہ. صحابہ کرام دنیا اور آخرت میں نبی کی شفاعت کا ایمان رکھتے تھے. ہمارا بھی ایمان ہے کہ نبی دنیا میں شفاعت کرتے جنت واجب ہو جائے, نبی آخرت میں شفاعت کرتے جنت کا دروازہ کھل جائے. تم تو نبی کی شفاعت کے منکر ہو, تم تو علم غیب مصطفیٰ کے منکر ہو, تم عقیدہ توسل کے منکر ہو, تم زیارت قبور کے منکر ہو, تم اظہار ثواب کے منکر ہو, تم قیام تعظیمی کے منکر ہو. تمہارا نہ عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے, نہ تمہارا طریقہ صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے. ہم صحابہ کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں, صحابہ کے مطابق طریقہ رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ نبی دنیا میں جس کی شفاعت کرتے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے. تم کہتے ہو نبی کو دنیا میں شفاعت کا کوئی اختیار نہیں. اٹھاؤ بخاری اور مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی جب معراج سے تشریف لاتے ہیں تو اعلان فرماتے ہیں, اللہ نے مجھ کو شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز کیا ہے. اللہ نے مجھے اس بات کا پاور اور اختیار کیا ہے, اللہ نے مجھے اس بات کا پاور اور اختیار کیا ہے. اے نبی تم جس کی شفاعت کر دو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, سبعون من امتی یدخلون الجنہ بغیر حساب و کتاب. میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر, ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. ان میں کوئی پہلے اور کوئی بعد میں نہیں داخل ہوگا. لا يدخل اول حتى يدخل آخر, کوئی پہلے اور کوئی بعد میں نہیں, ایک ساتھ قدم اٹھائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. گویا نبی ان کی تعداد بھی دیکھ رہے ہیں, نبی ان کے چہروں کو بھی پہچان رہے ہیں, نبی راستے کا انداز بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی, میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. شاہ ابن میسن اسدی نے کہا, ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دے کہ میں بھی ان 70,000 میں داخل ہو جاؤں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں شفاعت کا اختیار نہیں, دنیا میں شفاعت کا پاور نہیں. جب آخرت میں شفاعت کا اختیار دیا جائے گا اس کو تم اپنی درخواست میری بارگاہ میں پیش کرنا. نبی نے دنیا ہی میں اپنی شفاعت کا پاور اور اختیار ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, انت منہم, جاؤ 70,000 میں تم بھی داخل ہو گئے. اور چلا کہ 70,000 کا کوٹا اگرچہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے, لیکن 70,000 میں کون داخل ہوگا, کون خارج ہوگا, سمجھن سے اختیار جانے میں وہ صحابہ جسے چاہیں گے وہ جنت میں داخل ہوگا, اور مصطفیٰ جسے نہیں چاہیں گے لاکھ پڑھے, روزہ رکھے, قرآن کی تلاوت کرے, وہ 70,000 میں داخل ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اختیارات رسول, مسلک اعلیٰ حضرت. کیا ہی ذوق و شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ. تو نبی کی شفاعت پر ہم ایمان رکھتے. جب یہ آیت کریمہ اتری, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب پروردگار عالم آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. نبی فرماتے ہیں, اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار, تب تو میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے. تم کہتے ہو نبی کو دنیا میں شفاعت کا کوئی اختیار نہیں. جبریل امین نبی کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, پروردگار عالم نے 2 باتوں کا آپ کو اختیار کیا ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے, لیکن آدھی امت کو حساب دینا ہوگا, معاوضے سے گزرنا ہوگا, رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. اور جب پروردگار عالم حساب دینے پر آ جائے تو بڑے بڑے غوث اور قطب کو بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں جواب دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. دنیا میں جو بخشا جائے گا نبی کی رحمت سے بخشا جائے گا. قیامت میں جس کو جنت ملے گی وہ اپنے عمل سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت. یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا عمل اتنا اچھا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے, تو وہ ہم خیالی میں ہے. اللہ کی رحمت ہوگی تب مسلمان جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, میرے پروردگار عالم نے کیا پیغام دیا ہے. جبریل امین نے کہا, اللہ نے یہ پیغام دیا ہے, آپ اگر چاہیں تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلی جائے, لیکن آدھی امت کو حساب دینا ہوگا, آدھی امت سے معاوضہ ہوگا. اور اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کا پاور دے دے, شفاعت کا اختیار دے دے, شفاعت کی کنجی عطا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا پاور اور اختیار ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے. تو نبی کی شفاعت پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور نبی کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی ہمارا ہی عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ نہیں ہے. اٹھاؤ ترمذی شریف. ابو داؤد اس حدیث کے راوی عثمان ابن حنیف ہیں، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے. نبی نے فرمایا صبر کرو ثواب ملے گا. صحابی رسول نے زبان حال سے کہا جب نبی کا دامن پکڑ لیا ہے تو ثواب کی کیا کمی ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے تاکہ آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کر سکو. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ تازہ وضو کرو، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد میرے وسیلے سے اس طرح دعا مانگنا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتغفر لی اللہم فشفع فیہا. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری طرف متوجہ ہو اس نبی کے وسیلے سے جن کو نبی رحمت بنا کر تو نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. اے میرے پروردگار نبی کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما دے. اس حدیث کے راوی عثمان ابن حنیف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابی رسول جب گئے تو نبی نہ تھے، جیسے ہی نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، دونوں آنکھیں چمکنے لگتی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ شرک اور بدعت نہیں بلکہ نبی پر مذاق کرنے کا سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج ہے ان کی پناہ آج مانگنے سے پھر نہ مانے کے قیامت میں. سبحان اللہ. نعرہ نعرہ صفات رسول نعرہ. تو یہ صحابہ کے طریقے پر نہیں، اس لیے کہ علم غیب کے منکر، شفاعت کے منکر، توسل کے منکر، تعظیم نبی کے منکر، زیارت قبور کے منکر، ایصال ثواب کے منکر. اور نبی نے فرما دیا جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی ہے. الحمدللہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، اس لیے جنتی تم نہیں ہو بلکہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور انہی کے موسیاؤد بھائی ہیں اہل حدیث، چور چور موسیاؤد بھائی. جی جی عقیدے میں کوئی فرق نہیں، جو ان کا عقیدہ وہی ان کا عقیدہ، لیکن نماز پڑھنے کا ان کا طریقہ الگ ہے. یہ بھی صحابہ کے طریقے پر نہیں. صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور یہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. تو بتاؤ یہ صحابہ کے طریقے پر ہوا؟ حضرت عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ کو جمع فرمایا. ابی ابن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا. گویا 20 رکعت تراویح پر اجماع صحابہ ہے اور اجماع صحابہ قطعی ہوتا ہے. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان خلیفہ ہوئے، انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی. حضرت عثمان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے، انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی. گویا حضرت عمر کے بعد جتنے خلفائے راشدین آتے گئے سب نے 20 رکعت تراویح پڑھی، سب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی. گویا 20 رکعت تراویح یہ بدعت نہیں ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے. اور نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی پیروی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی لازم ہے. جو 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں وہ بدعت نہیں کر رہے ہیں، خلفائے راشدین کی سنت پر چل رہے ہیں. اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا یہ رسول پاک کی اطاعت ہے. واہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. 20 رکعت تراویح پر بہت سی حدیث ہے لیکن 8 رکعت تراویح پر کوئی حدیث موجود نہیں. پورے ہندوستان کے غیر مقلدین کو کھلا ہوا چیلنج ہے. 20 رکعت تراویح پر کئی حدیثیں پیش کر سکتا ہوں لیکن 8 رکعت تراویح پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ایک حدیث سنو، سعید بن یزید فرماتے ہیں کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب ب20 رکعۃ والوتر. سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں رمضان المبارک میں صحابہ 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر. لیکن ان کا زمانہ آیا، انہوں نے کہا صحابہ غلط، تابعین غلط، تابع تابعین غلط، ائمہ مجتہدین غلط، سارے اولیاء غلط. تراویح 20 رکعت نہیں ہے بلکہ 8 رکعت ہے. انہوں نے سوچا کہ دن بھر بزنس اور تجارت کے لیے ہم دوڑتے رہتے ہیں، روزہ رکھ کر کے بزنس تجارت کے لیے دوڑتے ہیں، تو راتوں کو 20 رکعت تراویح کیسے پڑھ پائیں گے؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. انہوں نے سوچا حنفی بنیں گے 20 پڑھنی پڑے گی، مالکی بنیں گے 20 پڑھنی پڑے گی، شافعی بنیں گے 20 پڑھنی پڑے گی، حنبلی بنیں گے 20 پڑھنی پڑے گی، کیونکہ
چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ ان میں سے کوئی نہ بنو، غیر مقلد بن جاؤ، پٹا گلے سے حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم کسی امام کی پیروی نہیں کرتے، نہ حنفی بنیں گے، نہ شافعی بنیں گے، نہ مالکی بنیں گے، نہ حنبلی بنیں گے، بلکہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے۔ اس لیے ہم 20 رکعت تراویح نہیں پڑھیں گے، ہم 8 ہی رکعت تراویح پڑھیں گے۔ میں نے پوچھا 8 رکعت تراویح پر کون سی دلیل ہے؟ تو تہجد والی روایت کو فٹ کر دیا 20 رکعت تراویح پر۔ میں نے کہا کون سی روایت؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ میں نے کہا موطا شریف کی حدیث ہے، ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وغیرہ، رسول پاک رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے سوا میں جب پیشاب کی فرض نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتے تھے، آرام فرماتے تھے، تو رات کے اخیر پہر میں اپنے حجرے میں اٹھتے تھے تو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، جس میں سے 3 رکعت وتر ہوتی تھی اور 8 رکعت تہجد ہوتا تھا۔ فی رمضان وغیرہ، یہی رمضان میں بھی معمول تھا اور یہی رمضان کے سوا میں بھی معمول تھا۔ کہتے ہوئے یہی تراویح کی حدیث ہے، اگر یہی تراویح کی حدیث ہے تو کیا نبی رمضان میں اور رمضان کے سوا میں سال بھر تراویح پڑھتے تھے؟ ہرگز نہیں، یہ تہجد کی روایت ہے، اسی لیے امام ترمذی نے باب التراویح میں نہیں، اس کو باب التہجد میں نقل فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تراویح سے متعلق نہیں بلکہ تہجد سے۔ واہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا۔ ان کا زمانہ آیا تو 20 کو ہٹا کر کے 8 کر دیا، اور 3 رکعت وتر تھی تو اس کو گھٹا کر کے 1 رکعت بنا دی۔ اچھا، کہا وتر کی نماز 3 رکعت نہیں ہے بلکہ 1 ہی رکعت ہے، اور کچھ زمانے کے بعد فتویٰ دیں گے کہ اب آدھی رکعت کر دی گئی، رکوع کرو گھر جاؤ کام ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ الگ الگ رکعتوں میں الگ الگ صورتیں بیان کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی اکرم نے 1 رکعت نہیں بلکہ 3 رکعت وتر پڑھی ہے۔ لیکن نمازوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے یہ غیر مقلدین صحیح حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تراویح 20 رکعت نہیں ہے بلکہ 8 رکعت ہے، لیکن 8 رکعت تراویح پر کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں۔ میں نے حج کے زمانے میں ایک غیر مقلد سے کہا کہ میں نے اتنی حدیثیں پیش کر دی، اب تو مان لو کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم 20 نہیں پڑھیں گے کیونکہ 20 کو عمر نے جاری کیا ہے، ہم عمر کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ میں نے کہا تم عمر کے راستے پر چل بھی نہیں سکتے کیونکہ نبی نے فرمایا حدیث ہے جس کے قبضے پر رکھ میں میری جان ہے، تو جس راستے پر چلے گا اس راستے پر شیطان کبھی نہیں نہیں چلے گے۔ ایک کشش میں 3 طلاق دی جائے تو 3 طلاق پڑتی ہے، یہ عمر کا راستہ ہے اور شیطان کا تعویذ اس راستے پر نہیں چلے گا۔ تم عمر کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے۔ عمر کا راستہ رحمانی ہے، رحمان کا ماننے والا ہوگا وہی رحمانی راستے پر چلے گا، جو شیطان کا ماننے والا ہوگا وہ شیطانی راستے پر چلے گا، وہ عمر کے راستے پر نہیں چلے گا۔ نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا اور گوشت اڑانا ہوا تو بڑھا دیا۔ کہا قربانی 3 دن نہیں ہے 4 دن۔ اچھا 3 دن میں مزہ ہی نہیں آتا، 4 دن تازہ تازہ گوشت چاہیے۔ غریبوں کو، کم پڑھے لکھے لوگوں کو گوشت کی فراوانی دکھا کر کے ہماری جماعت میں آ جاؤ، 4 دن تازہ تازہ گوشت کھانے کو ملتا رہے گا۔ اور تراویح کے معاملے میں تو اتنی آزادی دے دی ہے کہ 8 رکعت میں کام چل جائے گا۔ سارے صحابہ نے 3 دن قربانی کی۔ اچھے صحابہ کی روایتیں موجود ہیں جس میں ابو بکر ہیں، حضرت علی ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عمر ہیں، برا ابن عازب ہیں، یہ سارے صحابہ فرماتے ہیں ایام النحر ثلاثۃ افضلها غیرها، قربانی 3 دن ہے اور پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ لیکن انہوں نے کہا سارے صحابہ غلط ہیں، قربانی 3 دن نہیں ہے بلکہ 4 دن ہے، اور اب تو ہم لوگوں کی مخالفت میں چوتھے ہی دن قربانی کرتے ہیں، باقی 3 دن یہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں چوتھے دن قربانی پر کون سی دلیل موجود ہے؟ یہ صرف دین کا کھلواڑ اور نمازوں کا کھلواڑ کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ منکرین حدیث ہیں، یہ منکرین قرآن ہیں۔ اگر حدیث پر عمل کرتے تو 20 رکعت تراویح پڑھتے، 3 دن قربانی
کوئی حدیث نہیں پیش کر سکتے. اور ان کے ایک مجتہد ہے صدیق حسن بھوپالی, انہوں نے اپنی کتاب بدون الحلہ میں یہ فتویٰ دے دیا کہ ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز ہے. اچھا, آپ نے کہیں یہ فتویٰ سنا تھا؟ ایک بکرے میں ایک کی قربانی ہو رہی تھی, نبی کے زمانے سے یہی چلا رہا. بڑے جانور میں 7 نام, چھوٹے جانور میں 1 نام. لیکن جیسے ہی بکرا مہنگا ہوا ان کا فتویٰ بدل گیا, کہا کہ اب ایک بکرے میں ایک قربانی نہیں ہوگی بلکہ 100 آدمیوں کی قربانی ہوگی. سب کے ذمے سے وجود ثابت ہو گیا, سب قربانی سے بری ہو گئے. اب کسی کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ایک ہی بکرے میں سب کی قربانی کافی ہے. آپ ذرا بتاؤ, یہ حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں؟ حدیث کا کھلواڑ کر رہے ہیں. اور انہی سے سیکھ کر کے کلکتہ کے شمانیازیوں نے فتویٰ دیا. ان کے نیتاؤں نے کہا اپنے مولویوں سے کہ تم لوگ بہت کاہل اور سست ہو. دیکھو غیر مقلدین کو دن رات محنت کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, نیا نیا فتویٰ دیتے ہیں, نیتاؤں کی طرح دین میں نئی نئی سہولتیں پیدا کرتے ہیں. تم لوگ بھی کچھ غور و فکر کرو, کچھ نئی سہولت پیدا کرو, کچھ نیا فتویٰ جاری کرو تاکہ شمانیازیت بڑھتی رہے. اگر تم نے دین میں کوئی نئی بات نہیں پیدا کی, آسانی نہیں دی, تو کوئی شمانیازی نہیں بنے گا اور یہ جماعت مٹ جائے گی, آگے نہیں بڑھے گی. ان کے مولویوں کا 3 دن سیمینار ہوا اور غور و فکر کے بعد انہوں نے بھی فتویٰ جاری کیا کہ اگر ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز ہے تو ایک مرغے میں 7 آدمیوں کی قربانی جائز ہے. تو بتائیے یہ دونوں جماعتیں جنت میں جانے والی ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. ان کا فتویٰ بتا رہا ہے کہ یہ جنتی نہیں ہے, جہنمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنھا علی الصراط مطایاکم, موٹے اور فربا جانوروں کی قربانی کرو کیونکہ اسی قربانی کے جانور پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا. جس جانور کی قربانی کرتے ہو موٹا ہونا چاہیے, فربا ہونا چاہیے, تاکہ اسی قربانی کے جانور پر بیٹھ کر پل صراط پار کر سکو. اور بخاری کی دوسری حدیث بتاتی ہے اسی پل صراط کے نیچے جہنم ہے. اب دونوں حدیثوں کو جوڑ دو, جب ایک بکرے پر 100 غیر مقلد سوار ہوں گے اور ایک مرغے پر 7 شمانیازی سوار ہوں گے, بکرا بھی وہیں الٹ جائے گا, مرغا بھی وہیں الٹ جائے گا. تو بتائیے یہ کہاں جائیں گے؟ پل صراط کے نیچے جنت ہے کہ جہنم ہے؟ جہنم ہے تو جہنم میں جانے والے ہیں. جہنمیوں کا ساتھ نہیں دینا ہے, جنتیوں کا ساتھ دینا. جنتی غوث پاک ہیں, جنتی سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہے, جنتی محبوب الہی ہیں, جنتی داتا گنج بخش علی حجویری ہیں, جنتی فرید الدین عطار ہے, حضرت زکریا ملتانی ہیں, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں, سید سالار مسعود غازی ہیں, حضرت مخدوم ماہوی ہیں, حضرت سید حمید الدین ناگوری ہیں, حضرت معروف کافی ہیں, جنید بغدادی ہیں, یزید بستامی ہے, حضرت ذوالنون مصری ہے, بکر شبلی ہے, یہ جنتی ہیں. اور ان سب نے کسی نہ کسی امام کی پیروی کی ہے, کسی نہ کسی امام کی تقلید کی ہے. کوئی حنفی تھا, کوئی شافعی تھا, کوئی مالکی تھا, کوئی حنبلی تھا. اگر تقلید کرنا شرک ہے, کسی امام کی پیروی بدعت ہے, تو بتاؤ اس راستے پر چلنے والے اولیاء کرام غوث کیسے بن رہے ہیں, کتب کیسے بن رہے ہیں, اولیاء کیسے بن رہے ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تقلید کے راستے پر چلنا شرک اور بدعت ہے. یہی اللہ والوں کا راستہ ہے, اور جو اللہ والوں کا راستہ ہے وہی حقیقت میں صراط مستقیم ہے. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. آج کا انسان اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پر عمل کر سکے. ہماری مجبوری بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی, اس لیے کہ حدیثوں میں کہیں کہیں اتنا زبردست تعارض اور ٹکراؤ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مفتی حیران ہو جاتے ہیں اس پر عمل کریں, اس پر عمل کریں. تو ایک عام آدمی کیسے ڈائریکٹ حدیثوں پر عمل کر سکتا جب تک کسی امام کی رہنمائی نہ ہو؟ قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا رہے گا. صرف اردو کی کتابوں کے ذریعے حدیث کو حل نہیں کیا جا سکتا, اور ترجمے کے ذریعے قرآن کے مفہوم کو متعین نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ضرورت ہے کہ ایسے امام کی پیروی کی جائے جس امام کو اللہ نے درجہ اجتہاد پر فائز کیا ہو, مرکزی استنباط کی صلاحیت عطا فرمائی ہو. اور جب کسی امام کی پیروی کرنی ہے تو کیوں نہ ہم ایسے امام کی پیروی کریں جو تابعی ہے, جو تابعیت میں سب سے بڑھ کر ہے, جس نے بہت سے صحابہ کی ملاقات کی ہے, جس نے چاروں اماموں میں سفر سبقت حاصل کی ہے, جس کو اللہ سے اجتہادی صلاحیت عطا فرمائی, جس نے اپنی زندگی میں 1,000 نہیں 86,000 مسائل کا استنباط
بات کیا، 30,000 مسائل عبادات سے متعلق نکالے اور 48,000 مسائل معاملات سے متعلق نکالے۔ یہ کون امام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، جن کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ لو کان العلم عند السریا لنالہ رجل من ابناء فارس، اگر علم سریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کا رہنے والا وہاں سے اتار لائے گا اور لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔ ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ، رسول پاک نے اس حدیث میں کسی اور امام کی نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت کی۔ واہ سبحان اللہ۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کی پیروی نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالیں۔ اگر تم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالو گے اور حدیث میں ٹکراؤ ہوگا تو کس حدیث پر عمل کرنا ہے یہ کیسے جانے؟ مثال کے طور پر نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ مباشرت کا معنی ہے شوہر اپنے برہنہ جسم کو بیوی کے جسم سے ٹچ کرے، لیکن ہم بستری اور دخول نہ ہو۔ نبی نے فرمایا جائز ہے۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ نبی نے فرمایا ناجائز و حرام۔ اب دیکھو سوال ایک ہے، سوال کی پوزیشن ایک ہے، سوال کی نوعیت ایک ہے، جواب دو طرح کا ارشاد ہو رہا ہے۔ پہلے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت جائز ہے، دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت ناجائز ہے۔ اس دور پر بڑا سے بڑا مفتی ہوگا تو اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا کہ اس حدیث پر عمل ہونا چاہیے، کس حدیث پر عمل ہونا چاہیے، لیکن جس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا اس کو امام اعظم ابو حنیفہ حل کرتے ہیں۔ امام اعظم سے سوال ہوا، حضور آپ بتائیں، نبی کی حدیث میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک حدیث بتا رہی ہے مباشرت جائز، دوسری حدیث بتا رہی ہے مباشرت ناجائز۔ اگر آپ جواز کا فتویٰ دیں گے تو ناجائز والی حدیث سے اعتراض ہوگا، اگر عدم جواز کا فتویٰ دیں گے تو جواز والی حدیث سے اعتراض ہوگا۔ آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ تمہارے سمجھنے کا پھیر ہے۔ پہلے نمبر پر نبی کی خدمت میں جو صحابی حاضر ہوئے وہ بوڑھے صحابی تھے، بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے نبی نے فرمایا جائز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان صحابی تھے، نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوئی، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر ان کو مباشرت کی اجازت ملے گی تو بات جماع تک پہنچ جائے گی، روزہ بھی فاسد ہوگا، قضا اور کفارہ بھی لازم ہوگا، وہ بیچارہ مصیبت میں پڑ جائے گا۔ تو مصیبتوں سے بچانے کے لیے نبی نے فرمایا تیرے لیے ناجائز و حرام ہے۔ تو حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، پہلی حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوان۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب کی اللہ مصباحی۔ واہ اب آپ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں جب ٹکراؤ اور تعارض ہو تو کیا عام آدمی اس کو دور کر پائے گا؟ تم تو بات بات پر بخاری بخاری بخاری، میلاد جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے، سلام جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے، قیام جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے، فاتحہ پڑھنا جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے، چادر چڑھانا جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے۔ ہر سوال کا جواب یہ بخاری سے مانگتے ہیں۔ لگتا ہے رسول پاک نے کہیں فرمایا ہے کہ صرف بخاری کی حدیث پر عمل کرنا اور باقی حدیثوں پر عمل نہ کرنا۔ سرکار نے ایسا کہیں کچھ نہیں فرمایا، کیونکہ نبی کے زمانے میں نہ بخاری شریف تھی نہ امام بخاری تھے، کیونکہ تیسری صدی ہجری میں بخاری شریف لکھی گئی ہے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ حدیث بخاری میں دکھاؤ، معیار یہ ہے کہ صحیح حدیث میں دکھاؤ۔ بخاری میں ہو تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے اور بخاری سے باہر ہو تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ ضروری نہیں کہ جو حدیث بخاری میں نہ ہو وہ صحیح حدیث نہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو حدیث بخاری میں ہے وہ ساری کی ساری صحیح حدیثیں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مرتبہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے۔ اب تم بتاؤ، بات بات پر بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو کہ بیٹھ کر پیشاب کرتے ہو؟ ایک غیر متعلق مجھ سے بار بار بخاری کی حدیث کا مطالبہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم سے بخاری کی حدیث پر عمل کرتے ہو؟ کہا ہاں الحمدللہ ہم بخاری کی ساری حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ بیٹھ کر پیشاب کرتے ہو کہ کھڑے ہو کر؟ اس نے کہا بیٹھ کر پیشاب
اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرے کہ بخاری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے. اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم صبح قومه فبال قائما وتوضا ومسح على ناصيته. حضور علیہ السلام قوم کے گھوڑ کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا, پانی منگایا, وضو فرمایا اور اپنی پیشانی کے اگلے حصے پر مسح کیا. یہاں صاف صاف لکھا ہے فبال قائما, نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. بخاری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے. تو کیا دنیا کا مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کرے؟ ہرگز نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے لیکن بخاری والی حدیث سے زیادہ مضبوط ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے من حدثكم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه فما كان يقول الا قائما. یہ حدیث بیان کرے کہ نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے, اس کی تصدیق نہ کرنا, کیونکہ میرے سرکار نے جب جب پیشاب کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے, کبھی کھڑے ہو کر پیشاب. سنت مصطفیٰ, جس میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے وہ بخاری میں نہیں ہے, بخاری کے باہر کیا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی زوجہ محترمہ, عورتوں کو شوہروں کے حالات کے بارے میں بہتر جانکاری ہوتی. نبی کب سوتے تھے, نبی کب اٹھتے تھے, کئی رکعت تہجد پڑھتے تھے, کئی رکعت وتر پڑھتے تھے, کیسے غسل فرماتے تھے, کیسے کھانا کھاتے تھے, ازواج مطہرات کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. نبی اکرم کی زندگی جو گھر میں گزرتی تھی اس کے بارے میں ازواج مطہرات کی روایت زیادہ مستند اور معتبر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب جب میرے سرکار نے پیشاب کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے, کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا ہے. اب دیکھیے یہاں بھی ٹکراؤ ہو گیا. ایک حدیث میں ہے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, دوسری حدیث میں ہے بیٹھ کر پیشاب کیا. ہم اہل حدیث نہیں ہیں کہ ایک حدیث کو پکڑ لیں اور باقی حدیثوں کو چھوڑ دیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. جب جو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ کی سنت کیا ہے. تو ہم نے بخاری کی تینوں شرحوں کو اٹھا کر دیکھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ شارحین حدیث یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کے پاؤں میں چند مرتبہ تکلیف ہو گئی تھی تو نبی نے اپنی امت کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے چند مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تاکہ امت پر رحمت کا دروازہ کھل جائے, ان کو جواز کی دلیل مل جائے. بخاری شریف میں جس حدیث کا ذکر ہے وہ حالت عذر کی حدیث ہے. پاؤں میں تکلیف تھی تو نبی نے امت کی تکلیف کا احساس کیا اور چند مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تاکہ جواز کی دلیل مل جائے. اگر نبی نے ایسا نہ کیا ہوتا اور تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا, تمہارا پاؤں فریکچر کر جاتا, اس پر پلاسٹر لگتا اور تم بیٹھ کر پیشاب کرنے کی طاقت اور قوت نہ پاتے تو بتاؤ کیسے پیشاب کرتے. یہاں کے لیے بخاری کی وہ حدیث ہے. لیکن جب کوئی وضو نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو تو بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اس کو حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے. تو ایک ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا, وہ بھی مجبوری کی حالت میں یہ جائز ہے, لیکن عام حالات میں بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تو بتاؤ سنت پر عمل کرو گے کہ جائز پر عمل کرو گے؟ سنت پر عمل کریں گے, کیونکہ سنت پر عمل کریں گے حدیث پر خود بخود عمل ہو جائے گا. لیکن حدیث پر عمل کریں گے تو سنت پر عمل نہیں ہوگا, کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر حدیث رسول اللہ کی سنت ہو, لیکن ہر سنت رسول اللہ کی حدیث ہے. ہمارے سنت ہے اس لیے نبی کی سنت پر عمل کریں. واہ 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 واہ. جب جب حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ دھوکہ کھاتے ہیں. نماز میں مردوں کو سینے پر ہاتھ رکھنا چاہیے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا چاہیے کہ ناف کے اوپر رکھنا چاہیے یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا چاہیے؟ اس سلسلے میں امام ترمذی نے 3 مسلک اور 3 حدیثیں ذکر کی ہیں. پہلا مسلک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک. دوسرا مسلک ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے, یہ امام شافعی کا مسلک. تیسرا مسلک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا چاہیے, یہ امام مالک کا مسلک. اگر امام ترمذی کی نظر میں چوتھی کوئی حدیث ہوتی کہ سینے پر ہاتھ رکھنا چاہیے تو چوتھی حدیث کو بھی ذکر کرتے اور فرماتے یہ فلاں کا مسلک. لیکن 3 حدیثیں ذکر کی, 3 مسلک ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ترمذی کی نظر میں بھی ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں تھی کہ مرد نماز کے اندر اپنے سینے پر ہاتھ رکھے. لیکن 1400 سال کے بعد غیر مقلدین نے زنانی نماز کی ایجاد کی اور انہوں نے کہا نیچے ہاتھ رکھیں گے, ناف کے اوپر ہاتھ رکھیں گے, بلکہ ہم عورتوں کی طرف سینے پر ہاتھ. سینے پر ہاتھ رکھنے کی کون سی حدیث آ گئی؟
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينَ عَلَى الْيَسَارِ تحت السُّرَّةِ، یہ بات سنت سے ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے. اور جب صحابی رسول کہے کہ یہ بات سنت سے ہے تو اس سے رسول اللہ کی سنت مراد ہوتی ہے, کسی اور کی سنت مراد نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ نمازی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھے, یہی رسول اللہ کی سنت ہے اور اسی پر زیادہ تر صحابہ اور تابعین کا عمل ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھیں گے. میں نے پوچھا سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے کی کون سی حدیث ثابت ہے؟ ہم سے تو بات بات پر بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہو, بخاری میں دکھاؤ, بخاری میں دکھاؤ, بخاری میں دکھاؤ. ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ رکھنے کی کہاں حدیث ثابت ہے؟ صرف بخاری میں نہیں, پوری صحیح ستہ میں دکھاؤ, بخاری میں دکھاؤ, مسلم میں دکھاؤ, ترمذی میں دکھاؤ, ابو داؤد میں دکھاؤ, نسائی میں دکھاؤ, ابن ماجہ میں دکھاؤ. پوری صحیح ستہ میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نماز میں مردوں کو سینے پر ہاتھ رکھنا چاہیے. پورے ہندوستان کے غیر مقلدین کو میرا کھلا ہوا چیلنج ہے, پوری صحیح ستہ میں اگر ایک بھی حدیث دکھا دے تو میں خط غلامی لکھوانے کے لیے تیار ہوں. واہ واہ. میں نے مدینہ منورہ میں غیر مقلد سے بحث کرتے ہوئے کہا بتاؤ سینے پر ہاتھ رکھنے کی کہاں حدیث ثابت ہے؟ کہا صحیح ابن خزیمہ میں. میں کہا یہاں بخاری مسلم ترمذی سب بھول گئے, صحیح ابن خزیمہ میں ہے. کیا ہے صحیح ابن خزیمہ میں؟ کہا وائل ابن حجر نے فرمایا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو. میں نے کہا کس سے کہا تمہارے لیے سنت یہ ہے؟ عورتوں سے فرمایا تھا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو. فَإِنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ, کیونکہ اس میں عورتوں کی پردہ پوشی زیادہ ہے, کیونکہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے. جب ہماری مائیں اور بہنیں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو دوسری طرف عورت کی پردہ پوشی بھی ہوتی رہے. اسی لیے حکم ہو کہ عورتیں جب نیت باندھیں تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں تاکہ عورتوں کی پردہ پوشی ہوتی رہے. عورتوں کے سینے پر ہے جس کو چھپانے کے لیے ہاتھ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تمہارے سینے پر کیا ہے جس کو چھپانے کے لیے تم یہاں ہاتھ رکھتے ہوئے ہو؟ اگر تم مرد ہو تو مردوں کی حدیث پر عمل کرو, اور اگر عورت ہو تو عورتوں کی حدیث پر عمل کرو, اور دونوں کے بیچ میں ہو تو جس پر چاہو عمل کرو. مسلک علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب عاملہ مصباح کی کیا اشارہ ہے؟ عورتوں کے لیے حکم ہے, لیکن اتنے بڑے مجنون ہیں کہ جو حکم عورتوں کو لیے ہے کود کر میدان میں آ گئے, ہم بھی اسی پر عمل کر لیتے ہیں. عورتوں کے مسئلے پر عمل کرنے کا اتنا شوق ہے تو مہینے میں 5-6 دن کی نماز بھی چھوڑ دو تاکہ مکمل طور پر عورتوں کے مسئلے پر عمل ہو. تو یہ جاہل ہے, حدیثوں کا علم نہیں, حدیثوں کی جانکاری نہیں, نبی کی سنتوں کی پہچان نہیں. یہ صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ صحابہ کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا, اور صحابہ کی اقوال کو سمجھنے کے لیے ائمہ اربعہ کو سمجھنا پڑے گا. جب تک چاروں ائمہ کے اقوال کو سامنے نہیں رکھو گے صحابہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, اور جب تک صحابہ کی باتیں سامنے نہیں رکھو گے نبی کی حدیثیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ تقلید کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالو, کسی نہ کسی امام کی پیروی کرو. اگر تم کسی امام کی پیروی نہیں کرو گے تو قرآن و حدیث پر عمل نہیں. بے شک یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ڈائریکٹ مسئلہ نکالیں, ہم کو تقلید کی ضرورت نہیں. اللہ نے دماغ دیا ہے, شعور دیا, اور جب مسئلہ نکالنے لگے تو ایسا مسئلہ نکالا کہ مسئلے کو مسئلہ ہی بنا دیا. ایک مسئلہ یہ نکالا سور کا گوشت حرام ہے مگر چربی حرام نہیں. ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا قرآن میں اللہ فرماتا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا, تمہارے اوپر خون حرام کیا گیا, تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر گوشت کو حرام کیا ہے, چربی کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے, اس لیے گوشت حرام رہے گا اور چربی حلال رہے گی. میں نے کہا تم نے ٹھیک مسئلہ نکالا ہے, تمہارے حساب سے یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے, تمہارے لیے چربی حلال رہے گی, اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبین
सूअर की चर्बी। तुम अपनी किस्मत में नाज करो और हम अपने मुकद्दर पर नाज करो। इसलिए जितने भी ये अहले हदीस हैं सब के सब मुनकरीन हदीस हैं। 5 हदीसों पर अमल करके दावा है कि हम अहले हदीस हैं। सहाबा पूरी जिंदगी हदीसों पर अमल करते रहे, सहाबा ने कभी नहीं कहा कि हम अहले हदीस हैं। ताबईन पूरी जिंदगी हदीसों पर अमल करते रहे, ताबईन ने कभी नहीं कहा हम अहले हदीस हैं। अइम्मा अरबा पूरी जिंदगी हदीसों की रोशनी में मसाइल निकालते रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अहले हदीस हैं। और ये सिर्फ 5 हदीसों पर अमल करके कूदने लगे कि हम अहले हदीस हैं। अहले हदीस ना बनो, क्योंकि नबी ने अहले हदीस बनने का कहीं हुक्म नहीं दिया है। नबी ने अगर हुक्म दिया है तो अहले सुन्नत बनने का हुक्म दिया है। इसलिए अहले सुन्नत बनो, ना अहले हदीस बनने की इजाजत है, ना अहले कुरान बनने की इजाजत है। अभी अहले हदीस का फितना खत्म नहीं हुआ था कि अहले कुरान खुद करा कि हम तो सिर्फ कुरान पर अमल करेंगे, जिनको शमानियाती कहते हैं। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, हम फराइज़ वाजिबात में से कुछ भी अदा नहीं करेंगे, इसलिए कि ये सारी चीजें हदीस से साबित हैं और हम हदीस को नहीं मानते, डायरेक्ट कुरान पर अमल करते हैं। अगर हदीस को छोड़ दिया जाए तो कुरान पर अमल होगा, तो इनका मकसद यही है कि अमल ही खत्म हो जाए। जी जी, नमाज कायम करो और ज़कात दो। नमाज कैसे कायम होगी? कुरान में इसका तरीका नहीं बयान किया गया। पूरब मुंह करके नमाज पढ़ोगे कि पश्चिम मुंह करके, रुकू पहले करोगे कि सजदा पहले करोगे, नमाज के अरकान क्या है, नमाज के वाजिबात क्या है, ये सारी तफसीलात आपको कुरान में नहीं मिलेगी। अगर ये सारी तफसील मिलेगी तो हदीस रसूल में मिलेगी। नबी ने फरमाया, कुरान ने फरमाया ज़कात दो। ज़कात कितने माल में दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, कितने जमाने के बाद दी जाएगी, इसकी तफसील कुरान में नहीं है, हदीस रसूल में सारी तफसील मौजूद है। ये कहते हैं हम हदीस नहीं मानेंगे, तो नमाज भी साफ और ज़कात भी साफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी तफसीलात बयान की है वो सब हदीस में है। कुरान अज़ीम में अल्लाह ने मन इस्तता इलैहि सबीला फरमाया है, जिसको इस्तिताअत हो वो हज बैतुल्लाह करे। वलिल्लाहि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। लोगों के ऊपर अल्लाह के लिए हज करना वाजिब है, जिसको इस्तिताअत हो वो हज बैतुल्लाह के लिए जाए। इस्तिताअत का क्या माना है, हज के क्या शराइत है, उसके क्या अरकान है, ये सारी तफसीलात आपको कुरान में नहीं मिलेगी, हदीस रसूल में मिलेगी। कुरान अज़ीम में अल्लाह ने नमाज जनाजा का जिक्र किया है, लेकिन नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाएगी, रुकू और सजदे के साथ पढ़ी जाएगी या रुकू और सजदे के पढ़ी जाएगी, ये सारी तफसील आपको हदीस रसूल में मिलेगी, कुरान में नहीं मिलेगी। नमाज जुमा के लिए अजान देने का सबूत तो कुरान में है, लेकिन 5 वक्त नमाज के लिए अजान देने का सबूत कुरान में नहीं है, हदीस में है। जब तुम हदीस को मानोगे नहीं तो न अजान दे सकते हो, न नमाज पढ़ सकते हो, न ज़कात दे सकते हो, न हज कर सकते हो, न रोजा रख सकते हो। इसीलिए चकरालवियों ने कहा कि हम हदीस को नहीं मानेंगे ताकि नमाज भी खत्म हो जाए, रोजा भी खत्म हो जाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब कुरान में अल्लाह ने फरमाया मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की वो अल्लाह की इताअत कर चुका। जब कुरान में अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। जब कुरान में अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी उसवा हसना है। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह, हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर सिर्फ इसलिए कि उस रसूल की पैरवी की जाए। अल्लाह के हुक्म से जगह जगह रसूल की पैरवी का हुक्म दिया जा रहा है, जगह जगह रसूल की इताअत का हुक्म दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह कुरान हमारे लिए हुज्जत है उसी तरह हदीस रसूल भी हमारे लिए हुज्जत है। जो हदीस का इनकार करता है वो हकीकत में कुरान का इनकार करता है, और जो कुरान का इनकार करे वो सब कुछ हो सकता है लेकिन मुसलमान नहीं। वाह वाह, ये जो कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम तो मोहब्बत वाली नमाज पढ़ते हैं, हम तो दिल ही दिल में नमाज पढ़ लेते हैं। खाना खाना हुआ तो मुरक्कम ग़िज़ा चाहिए, हाथ से उठा करके मुंह में डालते हो, पेट में वो ग़िज़ा जाती है, तो दिल ही दिल में खाना क्यों नहीं खा लेते, रूहानी नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते। खाना खाना रहे तो रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी खाना चाहिए, और नमाज पढ़ना हो तो कहते हो हम रूहानी नमाज पढ़ते हैं, हम दिल ही दिल में नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानियत के सबसे बड़े ताजदार हैं। रुकू और सजदे वाली नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, क़याम और क़िरात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, और अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, ऐसे ही नमाज पढ़ो जैसे मुझको नमाज पढ़ता हुआ तुम देखते हो।
باندھ رہے ہیں, نبی رکوع کر رہے ہیں, نبی سجدہ کر رہے ہیں, نبی قیام کر رہے ہیں, نبی قرات کر رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ارکان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز سے پہلے وضو کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہے ویسے ہی نماز کا حکم ہے. نبی نے روحانی نماز نہیں پڑھی ہے, نبی نے دل ہی دل میں نماز نہیں پڑھی ہے, بلکہ نبی نے اپنے ہاتھوں پر پانی بہایا ہے, وضو کیا ہے, رکوع اور سجدے والی نماز پڑھی ہے. اس لیے جو کہتا ہے کہ ہم روحانی نماز پڑھ رہے ہیں وہ گمراہ ہے, وہ بدبین ہے, حقیقت میں نماز کا منکر ہے. اگر نماز پڑھنا ہوتا تو ویسے ہی نماز پڑھتا جیسے صحابہ نے نماز پڑھی ہے, تابعین نے نماز پڑھی ہے, علم المجتہدین نے نماز پڑھی ہے, جیسے غوث نے نماز پڑھی ہے, خواجہ نے نماز پڑھی ہے, بزرگان دین نے نماز پڑھی ہے. یہ سارے بزرگان دین ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے رسول پاک نے نماز پڑھی ہے. اس لیے یہ گمراہ اور بددین ہیں, حدیث رسول کے منکر ہیں, اس سے ہوشیار رہیں. یہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہیں, اور جو صحابہ کے طریقے پر نہ ہو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے. بے شک. اس لیے آج کے دور میں پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے. یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے گا. اور مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے, اہل سنت کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور پہچان کے بدلنے سے شے کی حقیقت نہیں بدلتی ہے. اس کو یوں سمجھیے, آج کے دور میں بے شمار باطل فرقے ہیں, لیکن جب ان سے پوچھا جائے, ان کا تعارف حاصل کیا جائے, تو سب یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں. اہل حدیث سے پوچھو کیا ہو, کہیں گے ہم سنی ہیں. دیوبندی سے پوچھو کیا ہو, کہیں گے ہم سنی ہیں. چکرالوی سے پوچھو کیا ہو, کہیں گے ہم سنی ہیں. نیچری سے پوچھو کیا ہو, کہیں گے ہم سنی ہیں. شمانیاتی سے پوچھو کیا ہو, کہیں گے ہم سنی ہیں. مودودی سے پوچھو کیا ہو, کہیں گے ہم سنی ہیں. لیکن ان کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے, یہ اللہ اور رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں, ضروریات دین کے منکر ہیں. لیکن دھوکہ دینے کے لیے یہ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں, اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں. اور آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کیا ہیں, تو آپ بھی کہیں گے کہ ہم سنی ہیں, حنفی ہیں. تو بتاؤ مارکیٹ میں دو طرح کے سنی پائے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک وہ سنی ہے جو ڈپلیکیٹ سنی ہے, اور ایک وہ سنی ہے جو اوریجنل سنی ہے. ڈپلیکیٹ سنیوں سے اوریجنل سنیوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہوگی, مسلک اعلیٰ حضرت کے ذریعے ہوگی. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو. ہندوستان میں ایک کمپنی ہے, بہت مشہور و معروف کمپنی ہے, اس کا پروڈکٹ اور سامان پوری دنیا میں اعتماد و یقین کے ساتھ خریدا جا رہا ہے, بیچا جا رہا ہے. ایک ڈپلیکیٹ کمپنی مارکیٹ میں آ گئی, ڈپلیکیٹ سامان بنانا شروع کیا, اور اوریجنل کمپنی کا لیبل لگا کر ڈپلیکیٹ سامان پھیلانا شروع کیا. اوریجنل کمپنی کو معلوم ہوا کہ میرا لیبل لگا کر ڈپلیکیٹ سامان پھیلایا جا رہا ہے, کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے. تو اب کمپنی کیا کرے گی؟ اپنا نام چینج کرے گی؟ نام نہیں چینج کرے گی, بڑی مشکلوں سے نام کمایا ہے. ایک نیا ٹریڈ مارک جاری کرے گی, ایک نئی علامت اور پہچان قائم کرے گی, پوری دنیا میں اعلان کرے گی, نقالوں سے ساودھان, میری کمپنی کے سامان کو خریدا جائے, فلاں ٹریڈ مارک دے کر خریدا جائے, فلاں علامت اور نشانی دے کر خریدا جائے. وہ نشان موجود ہو تو سمجھا جائے سامان اوریجنل ہے, اور وہ نشان موجود نہ ہو تو سمجھا جائے سامان ڈپلیکیٹ ہے. بالکل اسی طرح اگر آج کوئی تمہارے سامنے آئے اور کہے ہم سنی ہیں, ہم حنفی ہیں, سب کچھ ہو, بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہوئے مانتا ہو تو سمجھ لو اوریجنل سنی ہے, اور اگر انکار کرتے تو سمجھ لو ڈپلیکیٹ سنی ہے. کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت اس دور میں اہل سنت و جماعت کا نیا ٹریڈ مارک ہے, نئی علامت اور پہچان ہے. اب جو بھی آئے گا مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں پہچانا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, زندہ باد. اور مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے, کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے, بلکہ اہل سنت کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. واہ واہ. اور مسلک اعلیٰ حضرت کی اصطلاح ہم نے اور آپ نے نہیں قائم کی. بہت پہلے علماء حرمین طیبین نے امام احمد رضا کی ذات کو سنیت کی علامت قرار دیا, اور امام احمد رضا کے مسلک کو مسلک حق کی پہچان قرار دیا. علامہ مغربی فرماتے ہیں, اذا جاء رجل من الہند فسألناه عن امام احمد رضا, جب ہمارے پاس ہندوستان سے کوئی حاجی آتا ہے اور ہمیں یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ سنی ہے کہ نہیں ہے, تو ہم اس سے امام احمد رضا کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے, فعلمنا انه من اہل سنت والجماعت, ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت سے ہے. اور اگر اس کے چہرے پر ناگواری ظاہر ہوتی ہے, فعلمنا انه من اہل البدع
بدعتی اور گمراہ ہے. یہی ہمارے نزدیک سنیت کو پہچاننے کا معیار ہے. اور علامہ سید علوی مالکی فرماتے ہیں نحن نعرفه بتصنیفاته وتالیفاته حبه علامۃ السنیہ وبغضه علامۃ البدع. ہم امام احمد رضا کو ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں. ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی دلیل ہے اور ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ بدعت اور گمراہ ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات تو وہ ہے کہ جب آپ دوسری مرتبہ زیارت حرمین طیبین کے لیے گئے تو اس وقت سنیوں کی حکومت تھی. خلافت عثمانیہ قائم تھی. حرمین طیبین کو ترکی حکومت کی طرف سے کنٹرول کرنے کے لیے شریف مکہ گورنر کی حیثیت سے رہتے تھے. وہابیوں نے شریف مکہ کے دربار میں 6 سوالات پیش کیے. آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. اگر نبی غیب جانتے ہیں تو ان 6 سوالوں کا جواب دے دیجیے. شریف مکہ نے مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے عالم رئیس العلماء مولانا صالح کمال کو بلایا اور کہا کہ آپ یہ سوال لے جائیے 2 دن میں اس کا تحقیقی جواب لکھ کر لائیے. مولانا صالح کمال وہ پرچہ لے کر گھر آئے, الماری میں رکھ دیا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو اطلاع ملی کہ وہابیوں نے نبی کے علم غیب کو چیلنج کیا ہے. امام محمد رضا کا قلم علم غیب مصطفیٰ پر لکھنے کے لیے بے چین ہے. امام محمد رضا مولانا صالح کمال کے گھر پہنچے. میرا محفل ہو رہی تھی. مولانا صالح کمال نے اعلیٰ حضرت کا اعزاز و اکرام کیا اور فرمایا حضور آپ آ ہی چکے ہیں تو کچھ دیر تقریر فرما دیں تاکہ میلاد اپنے اختتام کو پہنچ جائے. اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے اور عربی زبان میں 2 گھنٹہ مسلسل علم غیب مصطفیٰ پر تقریر کرتے رہے. پیش کرتے رہے. مولانا صالح کمال کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہیں. ہمارے خوشی کے جھوم رہے ہیں. جب تقریر ختم ہوئی قریب رکھی الماری کو کھولا, پرچہ نکالا, کہا حضور جو تقریر آپ نے فرمائی ہے اسی کو تحریر کر دیجئے, کتاب تیار ہو جائے گی. وہابیوں کا سوال ہے 2 دن کے اندر اس کا جواب دینا ہے. سارے جوابات آپ کی تقریر میں موجود ہیں. آپ اس کو تحریر کر دیجئے, قلم بند کر دیجئے, کتاب تیار ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم غیب مصطفیٰ پر جب احمد رضا لکھے گا تو پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھے گا. انہوں نے کہا حضور اتنا ٹائم نہیں, 2 ہی دن کا ٹائم ہے. شریف مکہ کے دربار میں کتاب پیش کرنی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 دن بہت ہے. احمد رضا کے لیے چند گھنٹے کافی ہے. 6 گھنٹوں میں احمد رضا ایسی کتاب لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہابی اس کا جواب ہوگا. اعلیٰ حضرت وہ پرچی لے کر اپنے قیام گاہ پر آئے اور اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کی طرف کوئی معمولی مولوی نہیں تھے. مرجع علماء تھے, مرجع تقویٰ تھے, مرجع فتویٰ تھے. پوری دنیا کے علماء ان کو گھیرے رہتے تھے. کوئی حدیث کی اجازت, کوئی فقہ کی اجازت, کوئی مسائل شرعیہ کی تحقیق, کوئی بیعت ہو رہا ہے, کوئی خلافت حاصل کر رہا ہے. ہر وقت اعلیٰ حضرت کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم رہتا تھا. اعلیٰ حضرت کو کب فرصت ملے کہ کتاب لکھے, اسی میں بخار آ گیا. بخار کی شدت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھنا شروع کیا. صرف 8.5 گھنٹے میں الطائف المکیہ کے نام سے عربی زبان میں بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے اپنی خدابات ذہانت پر اعتماد کر کے ایک ایسی شاہکار کتاب لکھی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی, ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی کہ شریف مکہ نے فیصلہ سنا دیا. اللہ حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. بابو چائے والے بیٹھ جا تو صرف چائے پلانے سے نہیں پردھان منتری بن جاؤ گا, اس کے لیے بیوی کو بھی چھوڑنا پڑے گا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. جب اعلیٰ حضرت وہ کتاب لے کر ہندوستان آئے, ایک مجلس میں پوچھا کہ حضور بغیر کتابوں کو دیکھے صرف 8.5 گھنٹے میں اتنی عظیم الشان کتاب عربی زبان میں لکھ دی. تو اعلیٰ حضرت کو اپنے علم پر ناز نہیں تھا, بزرگوں کے فیضان پر ناز تھا. نسبت قادریہ پر فخر کرتے تھے. پوری زندگی امام احمد رضا نے غوث پاک کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر رکھا. تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہا پہرا تیرا. پوری زندگی اولیاء کرام کی عظمت کی حفاظت کرنے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے. لوگوں کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ کا چراغ جلانے
احمد رضا نے فرمایا کہ جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ غوث پاک کی روحانیت میری پشت پر سوار ہے. کیا کرے جس پہ ہدایت کا حکم جا تیرا خطرے میں آتا نہیں کلتا تیرا. جب میں کتاب لکھ رہا تھا غوث پاک کی روحانیت میری پشت پر سوار تھی. غوث پاک فرماتے جا رہے ہیں احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو, اس حدیث کو بھی لکھو, اس دلیل کو بھی لکھو. غوث پاک فرماتے جا رہے ہیں اور احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا ہے. یہ صرف احمد رضا کی کتاب نہیں بلکہ غوث پاک کی زندہ کرامت ہے. اور جس طرح نبیوں کے معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کل بھی یہ کتاب لاجواب تھی اور آج بھی یہ کتاب لاجواب ہے اور صبح قیامت تک لاجواب. واہ 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 سبحان اللہ. حضرت بمبئی آئے, پانی کے جہاز سے گئے تھے, پانی کے جہاز سے بمبئی واپس آئے. اکرام امام احمد رضا کتاب کا نام. اس کے مصنف حضرت مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری علیہ الرحمہ. یہ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, ان کے شاگرد بھی ہیں, ان کے روحانی فرزند بھی. اعلیٰ حضرت اتنی محبت فرماتے تھے کہ جگہ جگہ خطوط میں اعلیٰ حضرت نے لکھا میرے روحانی بیٹے. جب اعلیٰ حضرت حج کر کے بمبئی واپس آئے مفتی برہان الحق صاحب اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے بمبئی پہنچے. جبل پور سے چل کر بمبئی پہنچے. چند دن اعلیٰ حضرت کے ساتھ قیام رہا اور اچانک باطنی کشش کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برہان میاں تیار ہو جاؤ, باندرا چلنا ہے. ساحل باندرا پر ایک خانقاہ ہے, وہاں ایک عظیم مجذوب ہے, ان سے ملاقات کرنی ہے اور اکتساب فیض کرنا ہے. مفتی برہان الحق صاحب تیار ہوئے. اعلیٰ حضرت ان کو لے کر باندرا کے لیے نکل پڑے. باندرا کی خانقاہ میں ایک عظیم الشان مجذوب رہتے تھے جن کو دنیا تو نہیں سمجھتی تھی لیکن امام احمد رضا ان کو پہچان رہا ہے. اعلیٰ حضرت ان سے ملنے کے لیے چلے اور ادھر مجذوب صاحب اپنے مریدین سے فرماتے ہیں کہ بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کے استقبال کی تیاری کرو, ان کے لیے چائے بناؤ, ان کے لیے کافی بناؤ, ان کے لیے قہوہ بناؤ. جیسے جیسے اعلیٰ حضرت باندرا سے قریب ہو رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی خوشبو بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. جب اعلیٰ حضرت خانقاہ میں پہنچے مجذوب صاحب فرماتے ہیں بہت قریب سے خوشبو آ رہی ہے, لگتا ہے عالم صاحب خانقاہ میں آ چکے ہیں, چلو باہر نکل کر ان کا استقبال کرتے ہیں. حجرے سے باہر نکلے, اعلیٰ حضرت کو رخ زیبا پر نظر پڑی, سلام و مصافحہ ہوا اور بڑے اعزاز احترام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو لے کر اپنے حجرے میں آئے. مجذوب صاحب بیٹھتے ہیں, اعلیٰ حضرت بیٹھتے ہیں, مفتی برہان الحق بیٹھے ہیں, بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں, مریدین بیٹھتے ہیں. مجذوب صاحب کی عادت تھی کہ ان کی خانقاہ میں 3 چیزیں ہمیشہ دستیاب ہوتی تھی, چائے, کافی, قہوہ. اور جب کوئی عالم آتا تو غور سے چہرہ دیکھتے اور اس کے بعد متعین کرتے ان کو چائے پلاؤ, ان کو کافی پلاؤ, ان کو قہوہ پلاؤ. لیکن جب اعلیٰ حضرت آئے تو فرماتے ہیں حضور آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے, آپ کے لیے کافی بھی حاضر ہے, آپ کے لیے قہوہ بھی حاضر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا ہے, مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے. چائے بھی پسند ہے, کافی بھی پسند ہے, قہوہ بھی پسند ہے. ایک ہی پیالی میں چائے ڈالی گئی, اسی میں کافی ڈالی گئی, اسی میں قہوہ ڈالا گیا اور اعلیٰ حضرت پی لیتے ہیں. اس کے بعد مجذوب صاحب سے گفتگو شروع ہوتی ہے, مسلسل 3.5 گھنٹہ اعلیٰ حضرت سے گفتگو ہوتی رہے. مفتی برہان الحق وہیں بیٹھے ہیں, وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا یہ سمجھ جاؤ کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے, کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. لیکن مفتی برہان الحق فرماتے ہیں بار بار کوشش کے باوجود ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے, کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. اللہ بہتر جانے کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے. یہ گفتگو اردو میں نہیں ہو رہی تھی, میں اردو سمجھتا ہوں, عربی میں نہیں ہو رہی تھی, عربی جانتا ہوں, فارسی میں نہیں ہو رہی تھی, فارسی پڑھا ہو, ہندی میں نہیں ہو رہی تھی, ہندی جانتا ہوں. اللہ بہتر جانے کہ کس زبان میں بات 3.5 گھنٹہ مسلسل گفتگو ہوتی رہی. جب گفتگو کمپلیٹ ہوئی اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے. مجذوب صاحب نے دروازے تک اعلیٰ حضرت کو رخصت کیا. اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے مفتی برہان الحق بھی چل رہے ہیں. اچانک ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اعلیٰ حضرت جن سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوں گے, بہت پائے کے بزرگ ہوں گے. چلو میں بھی تنہائی میں اپنے لیے کچھ نصیحت حاصل کر لوں, اپنے لیے دعا حاصل کر لوں. اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر بھاگ کر حجرے میں پھر آ گئے. اور مجذوب صاحب کو فرماتے ہیں کہ حضور مجھے بھی کچھ نصیحت فرما دے. تو مجذوب صاحب نے کہا تم مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو؟ کہا ہاں حضور آپ ہی سے نصیحت لینے آیا ہو. تو مجذوب صاحب نے کہا اگر تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے
आला हजरत को अल्लाह की बारगाह में वो महबूबियत मिली, वो मकबूलियत मिली कि आला हजरत की जबान से जो बात निकलती थी वो भी रब की बारगाह में कबूल हो जाती। वाह, सबूत के लिए उठाइए हयात आला हजरत। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके मुसन्निफ। आला हजरत पर अव्वलीन तसनीफ है जो माखज़ की हैसियत रखती है, और मलिकुल उलमा तो आला हजरत के ऐसे शहदाई कि मंजर इस्लाम के सबसे पहले तालिब इल्म अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी, और उसके सबसे पहले फारिग अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी है, और आला हजरत पर सबसे पहली किताब लिखने वाले मुसन्निफ अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि कुछ हालात ऐसे थे, पूरे बरेली में बारिश नहीं हो रही थी, किसान परेशान, लोग पानी के लिए बदहाल। आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी हाजिर हुए। ये इल्मे नजूम और इल्मे हयात में बहुत माहिर थे, सितारों की चाल देखकर बता देते बारिश होगी कि नहीं होगी। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी आला हजरत की खिदमत में हाजिर हुए। आला हजरत ने शायान शान ज़ियाफ़त फरमाई, और उसके बाद आला हजरत ने पूछा बताइए बारिश का मिजाज कैसा। उन्होंने सितारों की चाल देखी, सितारों की वजह देखी, कागज पर एक साइचा और नक्शा बनाया और फरमाया इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत ने फरमाया कि मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, इल्मे नजूम का कायदा बता रहा है, इल्मे हयात का ज़ाब्ता बता रहा है। आला हजरत ने फरमाया मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा आप सितारों की चाल नहीं देखते? आला हजरत फरमाते हैं मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूँ और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूँ। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत ने देखा कि इल्मे नजूम और इल्मे हयात के ज़न्नी कायदों पर इतना भरोसा है कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं चल रहा है। आला हजरत के सामने एक तलाक लटक रही थी, एक घड़ी लटक रही थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं। उन्होंने कहा 11:15 बजे है। आला हजरत ने पूछा 12 बजने में कितना बाकी है। उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी है। आला हजरत ने पूछा अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी। उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। आला हजरत खड़े हुए, घड़ी का ढकना खोला, बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। देखिए 12 भी बज गया, 12 की घंटी बज गई। उन्होंने कहा आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत फरमाते हैं यही नुक्ता तो मैं आपको समझाना, मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, उस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, उस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना कहना था कि बारिश होने लगी, बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जंगल हो जाए। ये आला हजरत की मकबूलियत की दलील है कि नहीं? बेशक आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा अल्लाह की बारगाह में मकबूल, रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल, और अपने मुर्शिद आले रसूल अहमदी मियां अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह में मकबूल। जो शख्सियत इतनी जगहों पर मकबूल हो उसका मसलक कितना मजबूत होगा, उसका मसलक कितना मकबूल होगा। इसलिए पूरी जिंदगी मसलक आला हजरत पर कायम रहो। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, सहाबा के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है, ताबईन के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है, गौस ख्वाजा के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है। और आप लोग मसलक आला हजरत पर चलने का दावा तो करते हो, लेकिन अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ दोस्ती भी करते हो, उनके साथ खाते पीते भी नजर आते हो, उनकी तबलीग में भी चले जाते हो, उनके पीछे नमाज भी पढ़ लेते हो। बताओ अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करना क्या किसी मुसलमान का शेवा हो सकता है? क्या किसी मुसलमान का काम हो सकता है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला तजदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. اے نبی آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کر لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اللہ اور رسول کے دشمن اپنا باپ کیوں نہ ہو, اپنا بیٹا کیوں نہ ہو, اپنا بھائی کیوں نہ ہو, اپنے کنبے اور قبیلے کا کیوں نہ ہو, جو لوگ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو چھوڑا دیا ہے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید و حمایت فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سیکون فی آخر زمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. آخر زمانے میں کچھ جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا. تم ان سے دور رہنا, ان سے الگ رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں. نبی نے ان کی پہچان بتا دی. یہ نمازیں بہت پڑھیں گے, روزہ بہت رکھیں گے, قرآن کی تلاوت بہت کریں گے, اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے, اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے, اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے حقیر سمجھو گے. تو حقیرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم. یہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی. وَيَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ اور بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے. تو کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے, روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے, قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے. سیماہم التحلیق ومشمر الوضوء. ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چھلوائیں گے اور پائجامہ بہت اونچا پہنیں گے. نبی کیوں پہچان بتا رہے ہیں, نبی کیوں علامتیں بتا رہے ہیں؟ تاکہ آپ ان سے دور رہو, ان سے الگ رہو. یہی پیغام جو اللہ کا ہے, رسول اللہ کا ہے, یہی پیغام امام محمد رضا کا ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غائز میں چل جائے بے دینوں کے دین, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہیں کا شروع چھاپ, جانے کافر پر قیامت کیجئے, مثل فارس زبدن ہونت میں ذکر آیات ولادت کیجئے اور شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اس لیے پوری مضبوطی سے اپنے دین, مسلک, مذہب پر قائم رہے اور عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے. آج ہمارے مسلمان نمازوں سے دور, جن کی نمازیں قبول ہی نہیں ہیں, جن کی نماز ہی نہیں ہے, ان کی مسجدیں کھچا کھچ بھری, اور جن کی نماز قبول ہوگی, جن کا روزہ قبول ہوگا, جن کا ہر عمل مقبول ہوگا, کیونکہ جو صحت ایمان کے ساتھ اعمال کی ادائیگی کر رہے ہیں انہیں کا عمل اللہ اور رسول کی بارگاہ میں قبول ہوگا. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجدوں سے دور ہیں, نمازوں سے دور ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جسمانی معراج پر تشریف لے گئے, لیکن اپنی امت پر کتنا کرم فرمایا کہ بار بار جسمانی معراج کا موقع عطا فرما رہے ہیں. معراج کس کا نام ہے؟ اللہ سے انتہائی قریب ہونے کا نام معراج ہے. اور ابو داؤد کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ عز وجل وهو ساجد. بندہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور انتہائی قرب کا نام معراج ہے. تو گویا نماز یہ مومنین کی معراج ہے. نبی ایک مرتبہ معراج پر تشریف لے گئے, لیکن ان کے سجدے میں بار بار معراج کا موقع مل رہا ہے. جب آپ نماز پڑھیں گے معراج کا موقع, جب آپ نماز پڑھیں گے سجدہ کریں گے, جب سجدہ کریں گے آپ کو معراج حاصل ہوگی. اس لیے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ, اپنے گناہوں کی مغفرت کا انتظام کرو, رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا انتظام کرو, نمازیں پڑھو تاکہ رب کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں, اپنے والدین کی خدمت کریں, بیوی کے حقوق کو ادا کریں, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں. یہ مدارس اسی لیے بنائے گئے ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں اور اسلامی ماحول میں اپنے بچوں کو ڈالیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من آل ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأدخل إليهن أدخله الله الجنة. جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے اس کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا, اس کی اچھی جگہ شادی کی, اس کو ادب سکھایا, تو پروردگار عالم اسی عمل کی برکت سے اس کو جنت الفردوس کا جگہ عطا فرمائے گا. نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں من كانت له انثى فلم يلدها ولم يهنها ولم يوصل ولده
علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ، جس کو ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، اس کی توہین نہیں کی، اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، تو پروردگار اعلیٰ اسی بیٹی کے صدقے میں اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، ہمارا بھی ماحول یہی تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْلِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ لیکن نبی آئے تو اپنے دامن میں رحمت اور برکت لے کر آئے۔ بیٹی پیدا ہوئی تو کیا سمجھتے ہو کہ رحمت آ گئی؟ بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ کی رحمت آ گئی، اپنے شوہر کے بہ گئی تو نصف ایمان کی ضمانت بن گئی، اور یہی بیٹی جب کسی زمانے میں ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ بیٹی پیدا ہو تو رحمت کی بشارت اسلام سنا رہا ہے، بیٹی شوہر کے گھر جائے تو نصف ایمان کی ضمانت اسلام دے رہا ہے، بیٹی ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آئے، یہ اسلام خوشخبری دے رہا ہے۔ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر جنت کی بشارت کوئی مذہب نہیں سناتا، مذہب اسلام سناتا ہے۔ بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے پر جنت کی خوشخبری کوئی مذہب نہیں، مذہب اسلام سناتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا شوہر پر کیا حق ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا ان یطعمها اذا طعم ویکسوها اذا اکتسى ولا یضرب الوجه ولا یقبحها ولا یهجرها الا فی البیت۔ عورت کا شوہر پر حق یہ ہے کہ جیسا کھائے عورت کو بھی کھلائے، جیسا پہنے عورت کو بھی پہنائے، اس کی برائیاں نہ بیان کرے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اور اس کو ادھر ادھر چھوڑ کر نہ جائے، کہیں جانا ہو تو گھر میں پہنچا کر جائے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ عورتوں کے حقوق کو کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ مذہب اسلام بیان کرتا ہے۔ نبی کریم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں کون ہے جو سب سے زیادہ میری خدمت کا مستحق ہے؟ نبی نے فرمایا امک، تیری ماں مستحق ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ نبی نے فرمایا امک، تیری ماں مستحق ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ نبی نے فرمایا امک، تیری ماں مستحق ہے۔ جب چوتھی مرتبہ صحابی رسول نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں ثم ابوک، اب تیرا باپ مستحق ہے۔ بتاؤ نبی عورتوں کے حقوق کو کتنا زیادہ بیان کر رہے ہیں۔ ماں کی خدمت، ماں کے حقوق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ کہ اگر تم والدین پر 400 روپیہ خرچ کرنا چاہتے ہو تو 300 ماں پر خرچ کرو گے، 100 روپیہ باپ پر خرچ کرو گے۔ اگر ماں اور باپ تم سے پانی کا مطالبہ کریں تو پہلے ماں کی خدمت میں پانی لے کر پہنچو گے، اس کے بعد باپ کی خدمت میں پانی لے کر پہنچو گے، کیونکہ ماں کی خدمت باپ سے زیادہ بھی ہے اور باپ پر مقدم بھی ہے۔ اسلام تو حقوق ہی کا نام ہے، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، ہر طرح کے حقوق کو ادا کرو۔ سماج میں کسی قسم کی کوئی بے اعتدالی نہ ہونے پائے، جہیز کا مطالبہ نہ ہونے پائے۔ جہیز کا مطالبہ وہی لوگ کرتے ہیں جو مہذب بھکاری ہوتے ہیں، جہیز مانگنا جائز نہیں۔ اگر بیٹی کا باپ اپنی مرضی سے کچھ دے دے تو اس کو قبول کر لینا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن جہیز مانگنا یہ یہاں کے غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اس لیے غیر مسلموں کو طریقے پر نہ چلو۔ نبی کی بیٹیاں بھی تھی، کس طرح نبی نے بیٹیوں کی پرورش کی، کس طرح نبی نے بیٹیوں کی شادی کی، کس طرح نبی نے اپنی بیٹیوں کو چاہا، کس طرح نبی نے ان کو دہیج دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاطمہ الزہرا کو دہیج دیا ہے، اس دہیج کی تفصیل کو سنو گے تو حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ ایک دو گھڑے ہیں، ایک جاتا ہے، پانی نکالنے والا ایک مشکیزہ ہے، ایک گدا ہے جس میں روئی نہیں بلکہ کھجور کی چھالیں بھری ہوئی ہے، یہی کل جہیز ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے خاتون جنت کو اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہیں۔ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جب پل صراط سے گزریں گی تو اہل محشر کو ندا دی جائے گی یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر مع 70,000 من حور العین۔ اے اہل محشر اپنی اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی اپنی نگاہیں بند کر لو، کیونکہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزرنے والی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ان کی شادی کس سادگی سے ہو رہی ہے؟ حضرت علی سے شادی ہوئی، حضرت علی کے پاس رہنے کا مکان بھی نہیں،
ایک صحابی رسول نے اپنا مکان دیا، اس میں حضرت علی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے مکان پر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، بیٹی نے اجازت دی، نبی گئے اور پانی کے اوپر کچھ پڑھ کر نبی نے اس مکان میں چھڑکاؤ کیا، خیر و برکت کی دعائیں کی۔ ذرا اندازہ لگاؤ کس سادگی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کی شادی کر رہے ہیں جس کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، جو خاتون جنت ہے، دنیا ہی میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت نبی نے ارشاد فرمائی تھی، انما فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ وہ فاطمہ ہے جو جنتی جوانوں کے سردار امام حسن اور حسین کی ماں ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ماں بھی جنتی ہیں، باپ بھی جنتی ہیں، نبی بھی جنتی ہیں، نواسے بھی جنتی ہیں، یہ جنتی گھرانہ ہے، لیکن کس شان سے شادی ہو رہی ہے، جہیز کا مطالبہ نہیں، گھر بھی نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار نیک اور صالح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا انتخاب فرمایا۔ آج لڑکے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، آپ بلڈنگ دیکھتے ہو، آپ ڈاکٹر دیکھتے ہو، آپ انجینئر دیکھتے ہو، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ لڑکا نمازی ہے کہ نہیں، لڑکا شریعت کا پابند ہے کہ نہیں، لڑکا سنی صحیح عقیدہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تم کو دیکھنا ہے تو ماما دولت نہ دیکھو، کیونکہ دولت آپ کمائن ہے، آج دولت رہے گی کل ساتھ چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تم یہ دیکھو کہ لڑکا سنی صحیح عقیدہ ہے کہ نہیں، لڑکا دیندار ہے کہ نہیں، لڑکا سچا اور پکا مسلمان ہے کہ نہیں، لڑکا نمازی ہے کہ نہیں۔ ایسے نمازی اور سنی صحیح عقیدہ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرو گے تو تمہاری بیٹی ہمیشہ خوشحال۔ بہت اچھا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ لڑکا نمازی رہے گا تو کمائے گا کیا؟ یہ روزی روٹی کمانے سے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے سب کی روزی متعین کر دی۔ كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے روزی متعین فرما دیا ہے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ روح القدس نے اللہ کی بارگاہ سے الہام لا کر میرے دل میں ڈال دیا ہے کہ جب تک آدمی اپنی روزی کا ایک دانہ وصول نہیں کر لے گا، اس وقت تک اس پر موت طاری نہیں ہو سکتی ہے۔ جتنی روزی لکھی ہے مل کر رہے گی، اگر ایک دانہ بھی ملنے سے رہ گیا ہے تو آپ کے اوپر موت طاری نہیں ہو سکتی۔ جب روزی روٹی کا معاملہ اتنا مستحکم ہے تو روزی روٹی کے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ اللہ رب العزت نے جتنی روزی متعین فرما دی ہے اتنی روزی مل کر رہے گی۔ نماز کے لیے دکان بند کرو گے تو تمہاری تجارت میں خسارہ نہیں ہوگا۔ دینداری کے لیے، تبلیغ کے لیے اگر اپنی دکان کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتے ہو تو ایسا نہیں کہ تمہاری روزی ہٹ جائے گی۔ اللہ نے جو روزی متعین کی ہے وہ روزی مل کر رہے گی۔ اس لیے روزی روٹی کے معاملے میں فکر مند ہونا۔ اسلامی مزاج، اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے بندوں کی روزی متعین فرما دی ہے۔ جو پروردگار عالم چونٹیوں کو سوراخوں میں روزی پہنچا رہا ہے، جو پروردگار عالم مچھلیوں کو پانی میں روزی پہنچا رہا ہے، جو پروردگار عالم فضاؤں میں پرندوں کو روزی پہنچا رہا ہے، جو چرندوں پرند کو روزی دے رہا ہے، کیا سنی صحیح لگی؟ روئے زمین پر جو بھی چلنے والے رہنے والے ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تم تو ہاتھ پاؤں چلا سکتے ہو، جانور کیسے روزی حاصل کرتا ہے؟ اللہ نے جو روزی متعین کی وہی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے روزی روٹی کے معاملے میں آپ کو بے فکر ہونی چاہیے۔ سنی بنو، صحیح العقیدہ بنو، دیندار بناؤ، دیندار گھرانوں میں اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کرو، اور جب شادی کی بات کرو تو جہیز کی بات بالکل نہ کرو۔ باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو جو کچھ دے دیتا ہے وہی اصل میں جہیز ہے، اور اسی کو خوشی کے ساتھ قبول کر لینا، یہی رسول اللہ کی سنت ہے۔ واہ واہ واہ۔ باتیں بہت ہے کہنے کے لیے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آئیں گے تو اور سب باتیں جو رہ گئی ہیں اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔